اب اسے خود سے جدا کیسے کریں، دل کو راضی برضا کیسے کریں، جو کسی طور کسی کا بھی نہیں، ہم اسے اپنا خدا کیسے کریں۔ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے۔ ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں، ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں، ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے۔ راتوں کی صدمے وچ ہے ایکو دہیں تے لدیاں ماں، رات راتوں کی صدمے وچ ہے ایکو دہیں تے لدیاں ماں، سچ تو میں کو ملنا ہے کھڑ میں آپ کو صدیاں ماں۔ دل میں درد نہیں چھپتے کیسا دیپ جلایا تھا، تنہائی کی رات فقط میں اور میرا سایہ تھا، کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کیا کھویا کیا پایا تھا، جب خوشیاں راس نہ آئیں درد میرا ہمسایہ تھا۔ امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد جنید الحبیب۔ ناظرین، جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل جو ٹیلنٹ ہے پاکستان میں بہت عروج پر ہے، اور خاص کر چھوٹے بچوں میں، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک چھوٹا بچہ، اس کی عمر ہے 13 سال اور نام ہے اطرت عباس۔ آئیے آپ کو ہم ملواتے ہیں، کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، کون سے اسکول میں ہے، شاعری کیسی ہے، کیوں شوق پیدا ہوا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اطرت عباس، آپ اسکول پڑھتے ہیں؟ جی کون سی کلاس میں؟ 7th کلاس میں۔ 7th کلاس میں۔ Yes. یہ شاعری آپ کو کب سے شوق ہوا اس کا؟ میں 4th کلاس میں پڑھتا تھا، ابو مجھے مشاعروں پہ لے جاتا تھا، ان کو دیکھ کے مجھے یہ شوق پیدا ہوا۔ تو آپ جب مشاعروں میں جاتے تھے تو آپ پڑھتے تھے کہ بس صرف؟ پہلے تو سنتا تھا، جب شوق پیدا ہوا تو پھر ابو کو کہا ایک غزل دو، انہوں نے غزل دی تو پھر میں نے شروع کی۔ اچھا، کہ شاعری جو کرتے ہو اپنی کرتے ہو یا کسی اور کے دیکھ کے؟ دوسروں کا بھی کرتا ہوں، اور اپنی بھی اپنا ایک شعر پڑھا تھا وہ بھی کیا تھا۔ وہ اپنا سنائیں۔ گرداں ہوں تیری راہ میں دیوانہ اس طرح، جیسے ازل سے تو ہی میرے جستجو رہا۔ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 5۔ ابھی جب چھٹیاں تھی کرونا کی، اس میں آپ نے کچھ تیاریاں کی کہ نہیں؟ تھوڑی سی تیاری کی تھی۔ اچھا، اسکول میں آپ کو حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ نہیں؟ اسکول میں آپ لوگوں کو سناتے ہیں کہ صرف بس یہاں پہ گھر میں سناتے ہیں، اپنے دوستوں کو سناتے ہیں شاعری؟ جی میرے ایک سر ہے کیسر انور صاحب، وہ مجھے تھوڑا وہ گائیڈ کرتا ہے، اور میرا فرماسٹر ہے طارق صاحب، اور میرے ایک سر ہے جو مجھ سے سنتا ہے کیسر صاحب، وہ مجھے تھوڑے تھوڑے سنتا ہے، پھر میں ان کو سناتا ہوں۔ اچھا، وہ خود بھی تھوڑے شاعر ہیں۔ اچھا، تو آپ ابھی ہمیں کون سا شعر سنائیں گے اور کس کا شعر سنائیں گے؟ ابھی میں آپ کو مرزا غالب کا شعر سناؤں گا۔ سنائیں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں، کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں، میری آواز گر نہیں آتی، داغ دل گر نظر نہیں آتا، داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی اچار اگر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، نیند آتی ہے مگر نہیں آتی، ہم وہاں سے ہیں جہاں سے ہم کو بھی، ہم وہاں سے ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جی اور کوئی ایک شعر ہمیں سنائیں۔ جی اور ابو کا ایک غزل ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ جی آپ کے اپنے ابو کا ہے؟ جی ہاں۔ اس نے خود لکھی ہے؟ جی ہاں۔ سنائیں۔ ڈھلتی شام کا سایہ تھا ایک مسافر آیا تھا، ڈھلتی شام کا سایہ تھا ایک مسافر آیا تھا، خواب سہانے لے گیا وہ جو میرا سرمایہ تھا، خواب سہانے لے گیا وہ جو میرا سرمایہ تھا، دل میں درد نہیں چھپتے کیسا دیپ جلایا تھا، تنہائی کی رات فقط میں اور میرا سایہ تھا، کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کیا کھویا کیا پایا تھا،
رجب خوشیاں راس نہ آئیں، درد میرا ہمسایہ تھا، ڈھلتی شام کا سایہ تھا۔ یہ آپ کے اپنے ابو کی شاعری ہے۔ ناظرین یہ بتاتا چلوں، یہ جو عطرت عباس ہے اس کے والد صاحب ایک پولیس ملازم ہے جو ہمارے قوم کی خدمت کرتے ہیں، تو اس کا نام ہے رجب علی، ایس پی آفس میں کلرک ہے۔ تو یہ ان کے والد صاحب کا شعر تھا، تو مزید بھی ان سے جانیں گے۔ جی اور کوئی ایک شعر سنیں غالب کے علاوہ، اور کس کے شعر آپ کو آتے ہیں؟ اور شاب صفدر صاحب کے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے۔ جی رہ گئے انجم دھرے مہتاب رکھا رہ گیا، رہ گئے انجم دھرے مہتاب رکھا رہ گیا، رات کی دہلیز پر ہر خواب رکھا رہ گیا، اڑ گئے سہمے پرندے آب و دانہ چھوڑ کر، اڑ گئے سہمے پرندے آب و دانہ چھوڑ کر، ہجرتیں واجب ہوئیں اسباب رکھا رہ گیا، ملتوی کر دی اچانک اس نے تقریب بے وصال، ملتوی کر دی اچانک اس نے تقریب بے وصال، اور دل سا تحفہ نیاب رکھا رہ گیا، رہ گئے انجم دھرے مہتاب رکھا رہ گیا۔ جی عطرت آپ بتائیں، آپ نے ماشاء اللہ اتنی خوبصورت شاعری کرتے ہیں، بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ امید ہے کہ پڑھائی میں جاری رکھوں گا، اور میں بڑا ہو کے شاعر بھی امید ہے کہ بن گیا تو بھی شاعری کریں گے؟ یس۔ اچھا عطرت یہ بتائیں، اتنی خوبصورت شاعری آپ کرتے ہیں، آپ نے کوئی چینل وغیرہ بنائے کہ بس صرف آپ سنواتے رہتے ہیں لوگوں کو؟ جی ایک میں نے ابھی چینل بنایا ہے، چھوٹا فنکار نام ہے، عطرت عباس۔ اچھا چھوٹا فنکار عطرت عباس۔ جی۔ ناظرین اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کا چینل آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، اور ڈسکرپشن میں لنک بھی ہے، اس کو آپ لوگ ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ نام ہے چھوٹا فنکار عطرت عباس۔ جی عطرت بتائیں، اس کے علاوہ غالب مرزا غالب اور ان کے علاوہ آپ کے اور کون سے پسندیدہ شاعر ہیں؟ جی کاشف رحمان کاشف صاحب ہیں جو بہت ہی اچھے شاعر ہیں، ان کی سما غزل ٹی وی ہے، والے۔ سما ٹی وی والے، ان کی ایک غزل ہے، آپ کو سناتا ہوں۔ جی اب اسے خود سے جدا کیسے کریں، اب اسے خود سے جدا کیسے کریں، دل کو راضی برضا کیسے کریں، اب اسے خود سے جدا کیسے کریں، دل کو راضی برضا کیسے کریں، جو کسی طور کسی کا بھی نہیں، ہم اسے اپنا خدا کیسے کریں، جو کسی طور کسی کا بھی نہیں، ہم اسے اپنا خدا کیسے کریں، دکھ تو یہ ہے کہ کوئی دکھ بھی نہیں، دکھ تو یہ ہے کہ کوئی دکھ بھی نہیں، اپنے اس دکھ کی دعا کیسے کریں، ایک ہی شخص کی خاطر کاشف، ایک ہی شخص کی خاطر کاشف، ساری دنیا کو خفا کیسے کریں، اب اسے خود سے جدا کیسے کریں۔ اور جی عطرت بتائیں، اور کوئی شاعر جو آپ کو پسند آتا ہو؟ جی میرا من پسند شاعر ہے خالد ندیم شانی صاحب، جی۔ جو کہ میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی اس کا کوئی شعر سنیں۔ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے، ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں، ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں، ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے، اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے۔ جی اور بھی بہت سے شاعر ہوں گے جو آپ کے پسندیدہ ہیں، نام لے لیں، شعر آپ سے ہم دوسرے پروگرام میں آپ سے۔ ٹھیک ہے، مجھے پہلے تو محسن نقوی صاحب اچھے لگتے ہیں، عظیم ہاشمی صاحب، طاہر شیرازی صاحب جو کہ میرے استاد ہیں، جمشید ناصر صاحب جو کہ سرائکی ہیں، سرائکی میں سے ہیں، اچھا اور شاکر میاں والی صاحب۔ سرائکی میں کوئی سنا ہے؟ سرائکی میں آپ کو ہے؟ جی ایک میرے استاد کا ایک شعر ہے، وہ سنا ہے۔ رات رتوں کی صدمے وچ ہے ایکو ڈیہیں تے لدی آواں، رات رتوں کی صدمے وچ ہے ایکو ڈیہیں تے لدی آواں، سچ تو میں کو ملنا ہے کھڑ میں آپ کو سدی آواں۔ جی میرے استاد کا ہے، اور بھی مجھے اچھے لگتے ہیں خالد ندیم شانی صاحب، سرائکی کے ہیں؟ جی نہیں وہ تو اردو کے ہیں، اردو کے، صحیح۔ اور جمشید ناصر صاحب جو سرائکی کے ہیں، اچھا اور بھی ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں، ان کے نام مجھے بھی بھولے ہوئے ہیں۔ آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی میں پیغام یہ دوں گا کہ آپ بھی کوئی شاعری کر سکتے ہیں، اگر آپ کو شوق ہے تو آپ کر سکتے ہیں شاعری، اگر آپ میں جذبہ ہے تو۔ ٹھیک ہے ناظرین،
जिस तरह आपने इनकी बातें सुनी, शेर सुने, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। तो इनका जो चैनल है वो खासकर सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों, ऐसे टैलेंट जिसके पास मौजूद है तो ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आपके पास कोई ऐसे टैलेंट है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हम आपको मुहैया करेंगे। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद जुनैद और हमारे छोटे से मेज़बान शायर इतरत अब्बास को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। हमारे हाथ तो ज़ख्मी हैं, जो हुआ सो हुआ। हमारे हाथ तो ज़ख्मी हैं, जो हुआ सो हुआ। दुआ करो तुम्हें दस्तक की बद्दुआ न लगे।